آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو بچوں کے لیے لگتی ہے، لیکن اس کا پیغام شاید ہم بڑوں کو سب سے زیادہ چبھتا ہے۔ موضوع ہے موازنہ، یعنی خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کا وہ جال جس میں ہم سب خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ یوٹیوب چینل والی سٹوری ہب کی ایک ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے موازنہ، سکون کا سب سے بڑا دشمن۔ تو ہم اس کہانی کو صرف سنائیں گے نہیں، بلکہ اس کی تہوں میں اتر کر دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جن زندگیوں کو ہم دور سے دیکھ کر رشک کرتے ہیں، ان کی حقیقت اکثر کتنی کتنی مختلف ہوتی ہے۔ کہانی کا ہیرو ہے مائلو، ایک سیدھا سادھا بھورے رنگ کا پتنگا۔ اسے اپنی زندگی بہت پھیکی لگتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کے پر درختوں کی چھال میں چھپنے کے لیے تو بہترین تھے، مگر نمائش کے لیے ہرگز نہیں، اور یہی اس کی ساری پریشانی کی جڑ ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ کچھ انسانوں کو ایک شاندار موناک تتلی بیلا کی تعریف کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بیلا کے پروں پر اورنج اور کالے رنگ کا ڈیزائن ایسا تھا جیسے کوئی شاہکار پینٹنگ ہو۔ یہ دیکھ کر مائلو کے دل میں حسد کی ایک لہر اٹھتی ہے اور وہ سوچتا ہے کاش میری زندگی بھی اتنی ہی رنگین ہوتی۔ تو چلیں مائلو کے اس سفر میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے بیلا کے پاس پہنچتا ہے اور تقریباً پوجا کرنے والے انداز میں اس سے پوچھتا ہے اتنا کامل ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ مان کر چل رہا ہے کہ بیلا کی زندگی میں کوئی دکھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہیں کہانی کا پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا آتا ہے۔ بیلا اس کی بات سن کر ایک تھکی ہوئی سانس لیتی ہے اور کہتی ہے، چھوٹے پتنگے، ظاہری چمک سے دھوکہ مت کھانا۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ خوبصورتی، یہ کمال، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں بلکہ ایک بھاری بوجھ ہے۔ یہ بات مائلو کے لیے اور شاید ہمارے لیے بھی بہت حیران کن ہے۔ بھاری بوجھ؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ جس چیز کی دنیا تعریف کر رہی ہے وہ بوجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہی اس کہانی کی پہلی گہری انسائٹ ہے۔ بیلا وضاحت کرتی ہے کہ اس کے یہ شوخ رنگ جو ہے نا، ہاں، وہ اسے ہر بھوکے پرندے کے لیے ایک نمایاں ہدف بنا دیتے ہیں۔ وہ دن کی روشنی میں سکون سے بیٹھ کر دھوپ بھی نہیں سیک سکتی، کیونکہ ہر وقت جان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ وہ کہتی ہے، ہاں میری تعریف ضرور ہوتی ہے، مگر میں ہر لمحہ شکار بھی بنی رہتی ہوں۔ تو جس چیز کو مائلو ایک نعمت سمجھ رہا تھا، وہ دراصل بقا کی جنگ میں بیلا کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یعنی اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ تو صرف کہانی نہیں، یہ تو حقیقی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ لوگ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہر وقت نظروں میں رہنے کا دباؤ کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حیاتیات میں اس کے لیے باقاعدہ اصطلاحات موجود ہیں۔ بیلا کی خوبصورتی کو ہم ایپوسیمیٹزم کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ شوخ رنگ ہوتے ہیں جو شکاریوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ شکار زہریلا یا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ ہر وقت نظر میں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس مائلو کا بھورا رنگ کرپسس یا کیموفلاج کہلاتا ہے، یعنی ماحول میں اس طرح گھل مل جانا کہ کوئی آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ کہانی نے ان حقیقی حیاتی عملیوں کو خوشی اور سکون کے استعاروں میں بدل دیا ہے۔ اصل میں مائلو جسے اپنی کمزوری سمجھ رہا تھا، وہ بقا کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ خوبصورتی جواب نہیں ہے۔ بیلا مائلو کی سوچ کو ایک اور سمت میں موڑ دیتی ہے۔ وہ اسے فن نامی ایک جگنو کے پاس بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے تو چمکنے کے لیے سورج کی بھی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو اپنی روشنی ہے، وہ ضرور مطمئن ہوگا۔ مائلو ایک نئی امید کے ساتھ فن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم تو اپنے اندر ستارے لیے پھرتے ہو۔ اور یہاں مائلو کو ایک اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فن کا رد عمل بھی بیلا جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے کہتا ہے کہ یہ روشنی جہاں ایک نعمت ہے، وہیں ایک خطرہ بھی ہے۔ اس کی وضاحت بہت گہری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب رات کو مائلو جیسے دوسرے کیڑے اندھیرے کی حفاظت میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی اس کی روشنی ہلکی ہلکی جلتی رہتی ہے، جسے وہ پوری طرح بجھا نہیں سکتا۔
اور یہ روشنی رات کے شکاریوں جیسے مینڈکوں اور چمگادڑوں کو اس کی موجودگی کا پتہ دے دیتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے، یعنی جس چیز کو ہم اس کی خود انحصاری اور طاقت سمجھ رہے تھے وہ اس کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے جس سے وہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اس سے وہ تخلیقی لوگ یاد آ گئے جن کا ٹیلنٹ ان کی پہچان بن جاتا ہے، جیسے کوئی گلوکار جس سے ہر محفل میں گانے کی فرمائش کی جاتی ہے، چاہے اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، اس کا ٹیلنٹ اس کی مجبوری بن جاتا ہے۔ بہت بہترین مثال ہے۔ فن کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق وہ کہتا ہے کاش میں صرف ایک رات کے لیے گمنام ہو سکتا۔ اسے وہ سکون چاہیے جو اندھیرا اور گمنامی فراہم کرتے ہیں۔ یہ کہانی کا دوسرا اہم نقطہ ہے۔ ہر وہ صلاحیت جو باہر سے قابل رشک نظر آتی ہے، اس کو نبھانے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی آزادی گمنام ہونے میں ہوتی ہے، نظروں سے اوجھل ہونے میں۔ فن اپنی روشنی سے نہیں، بلکہ اس روشنی کو کنٹرول نہ کر پانے کی وجہ سے قید میں ہے۔ تو مائلو تو اب مکمل طور پر الجھا گیا ہوگا۔ خوبصورتی بھی جواب نہیں، خود انحصاری اور ٹیلنٹ بھی نہیں۔ اس کے ذہن میں اگلا آئیڈیل کیا ہو سکتا تھا؟ شاید مکمل تحفظ، جہاں کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ اور وہ اسی خیال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی نظر ایک عظیم و شان شیشے کے گرین ہاؤس پر پڑتی ہے۔ اندر اسے اوفیلیا نامی ایک نایاب اور نازک آرکڈ نظر آتا ہے۔ وہ ایک مکمل طور پر کنٹرولڈ ماحول میں ہے، نہ تیز ہوا کا ڈر، نہ طوفان کا خطرہ۔ مائلو کو یقین ہو جاتا ہے کہ آخرکار اسے وہ مخلوق مل گئی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ہوگی۔ ظاہر ہے جب آپ کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو تو خوشی ہی خوشی ہوگی، لیکن مجھے شک ہے کہ کہانی اتنی سیدھی ہوگی۔ آپ کا شک بالکل درست ہے۔ جب مائلو اس کی محفوظ زندگی کی تعریف کرتا ہے تو اوفیلیا آہستہ سے جواب دیتی ہے، یہ محل نہیں، ایک قید خانہ ہے۔ یہ جملہ مائلو کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اوفیلیا بتاتی ہے کہ وہ طوفان سے تو محفوظ ہے، لیکن اس کے پاس اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ پانی، ہوا اور اپنی بقا کے لیے مکمل طور پر ایک مالی پر منحصر ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر وہ ایک دن مجھے بھول جائے تو میں مرجھا جاؤں گی۔ اس کی حفاظت اس کی مکمل محتاجی کی قیمت پر آتی ہے۔ یہ خیال تو آج کے دور میں بہت گہرا لگتا ہے، خاص طور پر ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کے حوالے سے، جہاں والدین بچوں کو ہر چھوٹے بڑے خطرے سے بچانے کی کوشش میں ان سے خود فیصلے کرنے اور غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں۔ یا پھر وہ نوکریاں جو بہت محفوظ اور آرام دہ ہوتی ہیں لیکن آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہیں، وہ بھی تو ایک طرح کا شیشے کا قید خانہ ہی ہے۔ بالکل، یہ تحفظ بمقابلہ آزادی کی ایک لازوال بحث ہے۔ اوفیلیا کی کہانی کا سب سے بڑا موڑ تب آتا ہے جب وہ کہتی ہے کہ وہ مائلو جیسی مخلوق سے حسد کرتی ہے۔ اچھا جی، وہ کہتی ہے، میں تم جیسے جانداروں سے حسد کرتی ہوں جو اصل بارش کو محسوس کر سکتے ہیں اور جدھر چاہیں اڑ سکتے ہیں۔ اس نے تحفظ کے بدلے زندگی کے حقیقی تجربات کھو دیے ہیں۔ اسے احساس ہے کہ ترقی اور زندگی کا اصل حسن خطرات مول لینے اور اپنی مرضی سے جینے میں ہے، نہ کہ کسی شیشے کے گھر میں محفوظ رہنے میں۔ تو ان تینوں ملاقاتوں کے بعد مائلو کی دنیا پوری طرح الٹ چکی ہے۔ جن تین چیزوں سے وہ سب سے زیادہ متاثر تھا، خوبصورتی، ٹیلنٹ اور تحفظ، ان تینوں کے پیچھے چھپے دکھ اور قیمت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ پہلی بار خود کو دیکھتا ہے۔ وہ گرین ہاؤس کے شیشے سے پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے سادہ بھورے پروں پر نظر ڈالتا ہے، اور زندگی میں پہلی بار اسے ان پروں میں کوئی کمی نہیں بلکہ ایک طاقت نظر آتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی یہ بے رنگی جسے وہ اپنی کمزوری سمجھتا تھا، در حقیقت اس کی سب سے بڑی آزادی ہے۔ ہاں، کیونکہ اسی سادگی کی وجہ سے وہ کہیں بھی کسی بھی درخت کی چھال پر بے خوف ہو کر آرام کر سکتا ہے۔ اسے بیلا کی طرح چھپنا نہیں پڑتا۔ نہیں پڑتا۔ فن کی طرح اس کی کوئی روشنی اسے شکاریوں کے حوالے نہیں کرتی، بالکل۔ اور وہ اوفیلیا کی طرح کسی کا محتاج بھی نہیں۔ اس کا عام ہونا ہی اس کا سپر پاور ہے۔ اور یہی کہانی اپنے مرکزی پیغام پر پہنچتی ہے۔ یہ کہانی دراصل سوشل کمپیریزن تھیوری کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہم انسان فطری طور پر اپنی قدر، اپنی کامیابیوں اور اپنی خوشیوں کو دوسروں سے موازنہ کر کے پرکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا اسی آگ پر تیل ڈالتا ہے،
کیونکہ وہاں ہر کوئی اپنی زندگی کی ہائی لائٹ ریل دکھا رہا ہوتا ہے، جی جبکہ ہم اپنی زندگی کے بیہائنڈ دا سین سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی حقیقت کا موازنہ دوسروں کی سب سے بہترین ایڈٹ کی ہوئی تصویروں سے کرتے ہیں اور پھر دکھی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ماخذ میں بھی ایک جملہ ہے جو اس خیال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اپنی زندگی کے پردے پس منظر کا دوسروں کی نمائشی جھلکیوں سے موازنہ ہماری خوشی کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ جی، اور مائلو کا سفر اسی زہر کا تریاک ہے۔ اس نے تینوں کرداروں کی صرف نمائشی جھلکیاں نہیں دیکھیں، بلکہ ان کے پردے کے پیچھے کی حقیقت بھی دیکھی۔ اس نے سیکھا کہ ہر خوبی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بیلا کی خوبصورتی خوف لائی، فن کی روشنی خطرہ بن گئی، اور اوفیلیا کی حفاظت نے آزادی چھین لی۔ کہانی کی اصل تلقین یہ نہیں کہ دوسروں کی زندگی میں خامیاں تلاش کرو، بلکہ یہ ہے کہ دوسروں سے حسد کرنے کے بجائے اپنی باطنی قدر اور منفرد صلاحیتوں کو پہچانو۔ ہر کسی کے حالات، چیلنجز اور طاقتیں مختلف ہیں۔ ماخذ کے آخر میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے: اپنے وجود پر شکر گزار رہیں کیونکہ دنیا میں آپ جیسا کوئی اور نہیں۔ مائلو کا سفر خود شناسی کا سفر تھا، جہاں اسے احساس ہوا کہ اس کی خوشی تتلی، جگنو یا پھول بننے میں نہیں، بلکہ ایک مطمئن بھورا پتنگا ہونے میں ہے۔ تو مائلو کا سفر حسد اور خود ترسی سے شروع ہوا، جہاں وہ خود کو ایک گرد آلودہ بھورا سا دھبا سمجھتا تھا، لیکن دوسروں کی حقیقت جاننے کے بعد وہ خود شناسی اور اطمینان پر ختم ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنی سب سے بڑی خامی سمجھتا تھا، وہی اس کے سکون اور آزادی کی کنجی ہے۔ یہ کہانی دوسروں کی خوبیوں میں چھپے نقصانات پر تو بہت اچھی طرح روشنی ڈالتی ہے، لیکن یہ ہمارے سوچنے کے لیے ایک اور بہت دلچسپ سوال بھی چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ دوسروں کی طاقتیں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا الٹا بھی تو سچ ہو سکتا ہے نا؟ اچھا، یعنی جن چیزوں کو ہم اپنی کمزوریاں سمجھتے ہیں، ان میں کون سی پوشیدہ طاقتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر مائلو کی سادگی اور بے رنگی اس کی آزادی تھی، تو سننے والوں کی زندگی میں ایسی کون سی سادگی یا معمولی بات ہے جو دراصل طاقت، سکون یا آزادی کا ایک ایسا ذریعہ ہو سکتی ہے جسے انہوں نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہ ہو؟